بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو وہ حضرت امام حسین کو نہ جانتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے ہر انسان کے لیے امام حسین انتہائی مقدس ہیں۔ امام حسین کے روزے پر ایسا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر لوگوں کی زبانوں سے یا حسین کے نعرے بلند ہو گئے۔ ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ زندہ معجزہ دیکھا۔ دوستو، امام حسین ہجرت کے 6 سال مدینے میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گھٹی دی، اپنا لباب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کا نام حرب رکھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ امام حسین کا جسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، جبکہ امام حسن کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ایک ایسا فرشتہ زمین پر نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے مجھے آ کر کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جبکہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوستو، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس قیام پذیر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت امام حسین حضرت ام سلمہ کی گود میں تشریف فرما تھے کہ اچانک وہ رونے لگے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قریب آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سرزمین کی مٹی بھی دکھا سکتا ہوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی دکھائی۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں سلام یا حسین ضرور لکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوستو، کوفے میں ایک ایسا بھی آدمی رہتا تھا جس کے دل میں حسین کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، مگر اس آدمی کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ اس نے امام حسین کے بارے میں بے شمار کتابیں پڑھی۔ وہ مسلمانوں پر حیران ہوتا، یہ لوگ کس طرح کے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جو جنت کے سردار تھے۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں نیند سے کوسوں دور چلی جاتی۔ اس نے کئی بار مسلمان ہونے کی کوشش کی، مگر امام حسین، اس کے خاندان کو شہید کرنا، یہ باتیں اسے انتہائی اذیت دیتی۔ یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ایک دن اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ایک ٹانگ اور بازو جواب دے گئے۔ اس آدمی کی بیوی اور بچے امریکہ میں اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ ایک بہت بڑے گھر میں تنہا رہتا۔ ایک نرس اس کی دیکھ بھال کے لیے کبھی کبھی اس کے گھر آ جاتی۔ ایک دن وہ آدمی امام حسین کا آخری خطبہ پڑھنے لگا، لوگوں، میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، اپنے ضمیروں کا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں؟ کیا جعفر تیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے سردار ہیں؟ اگر میری باتیں سچی ہیں، اور ضرور سچی ہیں، کیونکہ اللہ کی قسم میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اب تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں تلواروں سے ہمارا استقبال کرنا چاہیے؟ تم میری باتوں کی تصدیق زید بن رقم سے کر سکتے ہو، ابو سعید خضری سے کر سکتے ہو، جابر بن عبداللہ سے جا کر پوچھ سکتے ہو،
وہ تمہیں بتائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ عیسائی آدمی یہ تمام باتیں پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں اس آدمی کو امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کون سی چیز اسلام لانے سے منع کر رہی ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے، ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، زندگی کا وقت مقرر ہے۔ انسان کو اپنے اس لمحے پر خوش ہونا چاہیے جو اس نے اللہ کی اطاعت میں گزار دیا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے امتحان میں پاس ہوئے۔ عیسائی کی آنکھ کھل گئی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ خود کو خوش قسمت کہنے لگا کہ اسے امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام حسین نے اسے نصیحت کی کہ ایک دفعہ میرے روزے کا بھی چکر لگا لینا۔ اس آدمی کا دل بدل چکا تھا۔ وہ آدمی سوچنے لگا پہلے امام حسین کے روزے پر جاؤں یا کسی مسجد میں جا کر کلمہ پڑھوں۔ اس آدمی نے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مسلمان ہو کر امام حسین کے روزے پر حاضر ہو سکے۔ دوستو، اس نے نزدیکی مسجد سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر ویل چیئر کے ذریعے امام حسین کے روزے کی جانب چل پڑا۔ آج اس کا دل اسے کہہ رہا تھا تو نے حق کی پہچان کر لی، مگر اسے کیا پتا تھا اسے ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ راستے میں گاڑی کی ایک ٹکر لگی جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گرا۔ اسے فوری طور پر مقامی ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ اس کی حالت انتہائی گیر تھی۔ جب بچوں کو پتا چلا تو وہ باپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ صرف 1-2 دن کا مہمان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر ایک ہی فرمائش کرنا شروع کر دی، مجھے امام حسین کے روزے پر لے جاؤ تاکہ میں مرتے وقت امام حسین کے روزے کا دیدار کر سکوں۔ بیٹوں نے باپ کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی مگر وہ کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ بیٹوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کو گاڑی میں بٹھایا اور امام حسین کے روزے پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ آدمی روزے کے اندر داخل ہوا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس آدمی نے حیران کر دینے والا منظر دیکھا۔ روزے کے چاروں طرف فرشتے گھوم رہے تھے۔ وہ آدمی بلند آواز سے پکارنے لگا، میرے بیٹوں فرشتوں کو دیکھو، میرے بیٹوں فرشتوں کو دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں اس خوش قسمت آدمی کا امام حسین کے روزے پر انتقال ہوا۔ اس آدمی کی کیا قسمت تھی کہ ایک ہی دن کے اندر کلمہ پڑھا اور اسی دن اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت پیدا کر دے، آمین۔ دوستو، اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔